وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ پٹا ڈالیں سرکاری کارپوریشنوں کو، ٹھیک ہے، کیونکہ سرکار کا، حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جب گفتگو ہوئی لوگوں سے تو نجی سرمایہ کار، مقامی بھی، یعنی پاکستانی انکلوڈڈ، کہ ہم پاکستان میں سرمایہ کاری اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ یہاں کی عدلیہ جو ہے وہ اگر یہ رپورٹ اردو میں لکھی جاتی تو عدلیہ پاکستان کی عدالتوں کو کرپٹ ترین لکھا جاتا۔ ایگزیکٹلی، یہ اردو آلموسٹ، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رپورٹ کہہ رہا ہے، کنٹیمپٹ آئی ایم ایف کی رپورٹ۔ تو اب اس طرح کی صورتحال میں نہیں، یہ ہم تو کہہ نہیں رہے ہیں بابا، صرف بتا رہے ہیں یہ حکومت پاکستان کی فرمائش پر تیار کی گئی رپورٹ ہے جو آپ 3 مہینے سے لے کر بیٹھے ہوئے تھے، اور مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ اس کو کیوں نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو افسوسناک بات یہ ہے کہ 27، 26ویں اور 27ویں ترمیم میں ایک بہت بڑا چیپٹر عدلیہ کا ہے، اس نے عدلیہ کے نظام کو صاف شفاف نہیں کیا، اس نے مزید خراب کیا۔ بھائی اس میں تو 26ویں 27ویں بابا نہیں ہے، بٹ ہمیں تو پتہ ہے نا ہوئی ہے نا یار، یہ 26ویں اور 27ویں ترمیم تو ابھی ہوئی ہے نا، یہ رپورٹ تو آج سے 3 مہینے پہلے آ کر دے چکی ہوگی نا۔ رپورٹ میں جو چیزیں ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ ٹھیک تو نہیں ہو رہی نا سر، وہ نہیں ہو رہی نا، یہی میں کہہ رہا ہوں، میں کب کہہ رہا ہوں کہ ہو رہی۔ موٹی بات بتا دیتا ہوں نا، میرا خیال میں اگر میں غلط نہیں ہوں، شاید آپ نے بھی یہاں بیٹھ کے ذکر کیا ہے، آڈیٹر جنرل آف پاکستان ایک ہوتا ہے جس کی رپورٹ جب آتی ہے نا سر، تہلکا مچ جاتا ہے ہر طرف، لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، لوگوں کو پولیٹیکل ڈیمیج ہوتا ہے، چیزیں کلیئرٹی کی طرف جاتی ہیں نا، آپ اور مجھے پتہ لگتا ہے کہ اس ملک میں کیا ہوا۔ آپ کو پتہ ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید 27ویں ترمیم میں آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا عہدہ ختم کر دیا گیا، میرے خیال میں۔ اسد چودھری صاحب میں غلط تو نہیں کہہ رہا یار، میرے خیال میں وہ عہدہ نہیں ہے شاید۔ اسد چودھری اگر بیٹھا ہے تو اس کو چیک کر لے، اب چیف جسٹس آف پاکستان ہی آڈیٹر جنرل آف پاکستان ہو گئے، وہ کیسے ہو سکتے ہیں یار؟ کیا ہو گیا؟ اللہ، اچھا اس کا مطلب ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی ختم ہو گئی قومی اسمبلی کی؟ کیا باتیں کر رہے ہو؟ آئی ڈونٹ تھنک۔ اچھا ایسا کچھ ہے بابا، اس میں تو باقاعدہ کیٹیگوریکلی انہوں نے جو اپنے 15 یعنی کہ جو ریکمنڈیشنز دی ہیں کہ یہ آپ کریں اگر آپ اس عذاب سے، اس زہر سے بچنا چاہتے ہیں۔ ہاں، ریکمنڈیشن بھی 15، تو ان ریکمنڈیشنز کے اندر اس پہ عمل کر کے بتائیں ہمیں اگلی قسط۔ وہ تو بلکہ وہ کہہ رہے ہیں مین یار، آئی ڈونٹ تھنک کہ آڈیٹر جنرل کا عہدہ سر کلین پروکیورمنٹ ہے، فل ٹرانسپیرنسی، SIFC ہے، ریئلائزیشن آف ڈیجیٹل بزنس ریگولیشنز ہے، پبلش ٹیکس سمپلیفیکیشن اسٹریٹجی۔ اب ٹیکس کا جو نظام ہے اس میں وہ کہتے ہیں وہ بڑا کمپلیکس ہے، انہوں نے کہا ہے۔ دیکھو ایک سب سے بڑی پھر ان کی جو ٹیکس کلیکٹر ہیں ہمارے، جو ٹیکس FBR والے، ان کی جو کیپیسٹی ہے، اہلیت جو ہے، اس پہ بھی سوال ہے۔ دیکھو جو موٹی موٹی بات جو ہمیں عام لوگوں کو سمجھانے کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے دیگ کا دانہ نہیں ہوتا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 3 برس گزرے ہیں، اس میں یہ جو ادارہ ہم نے کرپشن کے لیے بنایا ہوا ہے، نیب، اس نے جو کرپٹ لوگوں سے جو ریکوریاں کی ہیں وہ 5 ارب روپے سے تھوڑا سا یعنی 0.3 زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی کہ یہ تو یہ نا کہ بھائی ایک کرپشن ہو گئی، نشاندہی ہو گئی، پیچھا کیا گیا اور وہ ریکور کی گئی، تو چور تے وہ جڑا پھڑیا جاوے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ 3 سالوں میں ریکوری کا یہ عالم ہے تو اگر ہم جائیں ٹوٹل پیچھے کی تو پتہ نہیں کہ تو بھائی نہیں، اس سے یہ اندازہ لگائیں، وہ یہ کہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ یعنی پکڑ تکڑ شروع کر دیں، لیکن اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ کے ہاں یہ تو یعنی آ گیا نا منظر عام پر کہ یہ ریکوری ہو گئی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا کوئی میجر اعلیٰ پیمانہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جی کتنی کرپشن ہوئی تھی اور اس کا یہ کتنے فیصد ہے۔ کہتے ہیں ایسا کوئی پیمانہ ہی موجود نہیں۔ اس میں خیر پروبیبلٹی اینڈ ریفرنسز بنو کے آپ ایسٹیمیشن کر سکتے ہیں نا کہ یار، ارے لیکن وہ ان کا تو یہ ہیڈیک نہیں ہے نا۔ دیکھنا یہ نا کہ کل شاید یا آج وزیر اطلاعات یا فائنانس منسٹر اس پر ایک پریس بریف دیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ یار یہ چیزیں آئی ہیں IMF کی جانب سے، ان میں ہم یہ درست ہے نہیں بابا۔ اس میں سیدھی سی بات ہے کہ ان کو اب یہ کہ درست ہے یا نہیں ہے، اگر یہ نہیں درست تھا تو آپ اسی وقت کنفرنٹ کرتے جب آپ کے پاس رپورٹ جولائی میں جب آئی 3 مہینے رکھ کے جائے کہتے کہ سر ہم اس کو پرنٹ کیسے کریں، اس میں یہ اب یہ نہیں کہ مجھے اور تمہیں
विचूसनी देने के लिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करो ना। हाँ 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 हेलो, आपके पास 3 महीने रही। जब आपके पास ये 3 महीने थी, आप कहते हैं कि एक्सक्यूज मी, आप जाते, हाँ आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब, आपने फैक्ट्स एंड फिगर गलत कोड और आप जाके बैठते कहते कि आई वांट टू सी IMF हु प्रिपेयर दिस रिपोर्ट। और बाय द वे ये खाली IMF की अकेले की रिपोर्ट नहीं है, इसमें वर्ल्ड बैंक के फराहम करदा माहिरीन उनकी असिस्टेंट्स के साथ, यानी ये इस एक हवाले से ये आलमी बैंक और IMF की मुश्तरका काविशों से तैयार करदा रिपोर्ट है मेरे भाई। तो आपके पास अगर कोई दिफा था तो आप उधर करते ना। अब जब ये आपको उन्होंने यहां पर अंगूठा रख के कहा कि ये शाया करो, इसको पब्लिक करो, इसको मंजर आम पर लाओ, अच्छा ये हुकूमत इसको अभी भी दबाने के चक्कर में थी। बाकायदा कैटेगोरिकली दे कन्वेड कि अगर तुम्हें चाहिए ये यानी 1 पॉइंट, तो आपने तो खुद, सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ ना कि आपने तो खुद अपनी नफ्स उनके हाथ में दी ना कि पढ़ो। जब उन्होंने पकड़ ली, उन्होंने कहा भाई साहब आपका ये मर्ज है, अब कम से कम ये कि अपने घर वालों को तो बता दें आपका मर्ज क्या है। अब मर्ज की तशखीस होगी तो अब ये इलाज करेंगे FBR में, अदलिया में, इदारों में। शुगर माफिया जो किसी से कंट्रोल नहीं हो पा रहा। शुगर माफिया के अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो GDP यानी आपकी जो पूरी मईशत है तकरीबन यानी आम आदमी के लिए, हाँ। वो कहते हैं उसका आधा हिस्सा 50% वो सरकारी कॉरपोरेशनों के पास है। अच्छा, और वो ये कहते हैं कि ये सरकार जो है वो बिजनेस में है, तो फर्ज करें कि एक ठेका है, उसमें एक सरकारी कॉरपोरेशन जाए, मतलब OGDCL जाए, वो बोली दे, और अदनान साहब जो हैं वो पैसे लेकर जाएं, वो कहेंगे जी मैं इतने, तो वो तो कंपटीशन खत्म हो जाएगा। कि आप ऐसा माहौल ही फराहम नहीं करते। ऐसा माहौल है कि मैं मिसाल के तौर पर तुम्हें यही कह रहा हूँ ना कि जैसे सुई नॉर्दर्न और सुई सॉर्दर्न, इनकी मोनोपोली है। इन्होंने फर्ज करो कि कोई पाइपलाइन बिछानी है वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये इनकी डिस्क्रेशंस हैं, इनकी मर्जियां हैं। वो ये कहते हैं कि सबसे पहले आप पटा डालें सरकारी कॉरपोरेशनों को। ठीक है, क्योंकि सरकार का, हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं है। सबसे ज्यादा अदलिया के बाद इन्होंने रगेदा है उन कॉरपोरेट, उन्होंने कहा वहां पे जिसको चाहे जो भी उनकी लगा दें। दूसरी बात ये है कि वो ये चाहते हैं, वही तुम्हारे ऑडिटर जनरल वाला, कि वो आपका बिल्कुल आज़ाद हो। तीसरी बात ये कहते हैं कि ये जो इदारों के रेगुलेटर है ये भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ये जो नेपरा पेपरा ये वो इस टाइप की चीजें हैं ना सारी, वरना भी ये कहते हैं कि जब तक आपका ये आलम रहेगा तो आपका सालाना जो आपकी तरक्की की शरह है वो इतनी रहेगी। और अगर आप ये वाले इक़दाम दे लें जो हम कह रहे हैं तो आपके आराम से यानी 5 से 6% जो है सालाना जो है वो इजाफा हो सकता है उसमें। लेकिन उन्हें उम्मीद ये है, उनकी तहकीक ये बताती है कि पाकिस्तान में नौजवानों की तादाद में इजाफा हो रहा है और वो बहुत पॉलिटिकली कॉन्शियस है और वो अपने लिए इम्कानात न होने की वजह से बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत गुस्से में है। लिहाजा अब सियासी जमातों की ये मजबूरी बन जाएगी, बन सकती है, कम से कम उन्हें ये उम्मीद है हुकूमतों की कि वो इन नौजवानों को तसल्ली देने के लिए रिफॉर्म का प्रोसेस शुरू